میں سید مقصود وسیم گرافک تھنک چینل میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں نے جس چیز پر بات کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ ایک ایسی حیرت انگیز چیز ہے کہ جس پر جتنا زیادہ غور کریں اتنی ہی زیادہ حیرت ہوتی ہے۔ میں بات کرنے والا ہوں ہاتھوں کے بارے میں۔ جی ہاں، یہ رسٹ جوائنٹ سے لے کر فنگر ٹپ تک، یہ 2 ہتھیلی اور یہ 10 انگلیاں۔ ہمارے ہاتھ ایک حیرت انگیز مشین ہے۔ یہ قدرت کا وہ شاہکار ہے کہ جس کے ذریعے دنیا کے تمام شاہکار وجود میں آئے، وہ چاہے مصر کے بلند و بالا اہرام ہوں یا ہندوستان کا خوبصورت تاج محل یا ان کے جیسے ہزاروں لاکھوں عجوبے، یا پھر مصوری کے دیدہ زیب فن پارے ہوں یا آرٹ اینڈ کیلیگرافی کے خوشنما تخلیقات یا سنگ تراشی کے مایہ ناز کارنامے جو دیکھنے والوں کے ہوش اڑا دیتے ہیں، وہ سب کے سب اصل میں ان ہاتھوں کی ہی کاریگری ہے۔ بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا کے میلے کے تمام دل فریب رنگ و بوٹے ان ہاتھوں کی دستکاری کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اس کرۂ ارض پر جب پہلے انسان کو بھیجا گیا تو یہاں کیا تھا؟ ہوا، پانی، زمین، پتھر کے اونچے اونچے پہاڑ، پیڑ پودے اور شاید جانور اور پرندے۔ نہ راستے، نہ عمارتیں، نہ گھر کا ساز و سامان۔ بس یہیں سے ان ہاتھوں کی تخلیق کاری کا سفر شروع ہوا، اور یہ آج تک جاری ہے اور رہتی دنیا تک جاری رہے گا۔ انسان کی زندگی میں کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں جو ان ہاتھوں کو استعمال کیے بغیر ہو جائے۔ ہماری زندگی کے روزمرہ کے عمومی معمولات پر نگاہ ڈالیے۔ صبح بستر سے اٹھ کر برش کرنا، شاور لینا، بال بنانا، بریک فاسٹ کرنا اور ڈریس اپ ہو کر کام پر چلے جانا، یہ تمام کام ہم اپنے ہاتھوں سے ہی انجام دیتے ہیں۔ گھر سے نکلنے کے بعد ہر شخص کا کام الگ ہوتا ہے، اس کا ذریعہ معاش جدا ہوتا ہے۔ کوئی تاجر ہے تو کوئی ملازم، کوئی سرکاری افسر ہے تو کوئی خود مکتفی۔ جو شخص چاہے جس نوعیت کا کام کرتا ہو، آپ دیکھیں گے کہ یہ ہاتھ اس کے کام کے لیے بالکل پرفیکٹ بنائے گئے ہیں۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیے کہ جب ایک لوہار گرم لوہے پر ہتھوڑا مار رہا ہو، یا ایک سونار خوبصورت زیور بنا رہا ہو، ایک مصور کینوس پر رنگ بھر رہا ہو، یا ایک رائٹر کاغذ پر قلم چلا رہا ہو، ایک ٹیچر بلیک بورڈ پر کچھ لکھ رہا ہو، یا ایک اسٹوڈنٹ اپنی بک میں نوٹس سیو کر رہا ہو، کوئی آفس میں اپنے کمپیوٹر کے کی بورڈ پر انگلیاں نچا رہا ہو، یا کوئی کارپینٹر لکڑی پر پلینر چلا رہا ہو، ایک کمہار گیلی مٹی سے برتن بنا رہا ہو، یا ایک موچی ٹوٹی ہوئی چپل سی رہا ہو، ایک موسیقار اپنا ساز بجا رہا ہو، یا ایک کھلاڑی بورڈ پر اسٹرائک کر رہا ہو، ایک کسان اپنے کھیت میں کام کر رہا ہو، یا ایک مزدور کنسٹرکشن سائٹ پر پتھر اٹھا رہا ہو، ایک نائی حجامت کر رہا ہو، یا ایک بیوٹیشن نو کے پلک سنوار رہا ہو، ایک شیف کھانا بنا رہا ہو، یا کوئی ویٹر ٹیبل پر سرو کر رہا ہو۔ بس جو شخص بھی جس نوعیت کا کام کر رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ ہاتھ اس کے کام کے لیے بالکل پرفیکٹ بنائے گئے ہیں۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں لاتعداد مشینیں معرض الوجود میں آ چکی ہیں۔ گھر کے چھوٹے چھوٹے کام جیسے آٹا گوندنا، مسالے پیسنا اور کپڑے دھونے سے لے کر بڑی بڑی قوی ہیکل صنعتی مشینیں بن چکی ہیں۔ یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب آج سے 2500 سال پہلے یونانی سائنسدان، فلاسفر
اور ریاضی دان آرکیمیڈس نے دنیا کو پہلی بار لیور یعنی بیرم کا تعارف کروایا، جس کی مدد سے سادہ مشین بنائی گئی۔ یہ سلسلہ بڑھتا گیا، نئی نئی مشینیں ایجاد ہوتی گئیں اور وہ انسانی زندگی کی ضرورت بنتی گئی۔ لیکن مشین چاہے جتنی بھی ایڈوانس ہو، حقیقت یہ ہے کہ ان کو چلانے کے لیے پھر ان ہاتھوں کی ہی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ مشین کیا چیز ہے۔ مشین دراصل ہمارے ہاتھوں کی صلاحیتوں کی وسعت کا نام ہے۔ جو کام مشین کر رہی ہے وہ مشین کے بننے سے پہلے ہاتھوں سے ہی کیا جاتا تھا، لیکن مشین کے آنے کے بعد فرق صرف اتنا ہوا ہے کہ کام کی کوانٹیٹی، کوالٹی، ایکیوریسی اور رفتار میں اضافہ ہو گیا۔ ہاتھوں کا استعمال حصول معاش یا پیشہ روزگار سے ہی وابستہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کے انیک گوشوں میں ان کا ایک خاص رول بھی ہوتا ہے۔ نمبر 1، سماجی زندگی میں ہاتھوں کا رول، اور وہ یہ ہے کسی کو سلام کرنا، ہاتھ ملانا، کسی کو ہائے اور بائے کہنا، کسی کو دور سے اشارہ کر کے بلانا۔ آپ نے ہندی فلموں میں دیکھا ہوگا، جب لڑکے کے ماں باپ اپنے بیٹے کے لیے کسی لڑکی کو پرپوز کرنے جاتے ہیں تو وہاں جا کر وہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں آپ کی لڑکی چاہیے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی لڑکی کا ہاتھ چاہیے۔ اور جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر مہندی بھی ان ہاتھوں پر ہی لگائی جاتی ہے، اور ویڈنگ رنگ وہ بھی ان ہاتھوں کی انگلیوں میں ہی پہنائی جاتی ہے۔ نمبر 2، عبادات میں ہاتھوں کا رول، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ خدا سے کچھ مانگتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے۔ جب ایک ہندو مندر جاتا ہے تو وہ گھنٹی بجاتا ہے، اور جب کوئی سادھو یا پنڈت آشیرواد دیتا ہے تو وہ سر پر ہاتھ رکھتا ہے۔ نمبر 3، محبت، شفقت اور صلہ رحمی میں ہاتھوں کا رول، اور وہ اس طرح ہے کہ جب ہم کسی کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ تھپکتے ہیں، شاباشی دیتے ہیں۔ اور کسی کی مدد کرنا ہو تو اپنے ہاتھوں سے خیرات کرتے ہیں، اور کسی کو ان کی اہمیت بتانا ہو تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ چیز خاص طور پر آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ نمبر 4، جذبات کی ترجمانی میں ہاتھوں کا رول، اور وہ اس طرح ہے کہ اگر کوئی شرمندہ ہو تو وہ اپنے چہرے کو ہاتھوں سے چھپا لیتا ہے۔ کوئی خوشی منا رہا ہو تو وہ اپنے دونوں تھم کو اوپر کر کے خوشی منانے کا اظہار کرتا ہے، اور کوئی اپنی کامیابی کا جشن منا رہا ہو تو وہ اپنی 2 انگلیوں کو دکھاتا ہے، اور کسی کا موڈ اچھا نہیں ہے، غصے میں ہو تو پھر وہ ہاتھ سے تماچا رسید کرتا ہے۔ نمبر 5، قانونی دستاویزات میں ہاتھوں کا رول، ہمارے دستخط، سگنیچر اور ہمارے فنگر پرنٹس، یہ ہماری پہچان اور ہماری شناخت ہوتے ہیں۔ یہ ہماری اتھارٹی بھی ہوتے ہیں اور یہ ہماری آتھنٹسٹی بھی ہوتے ہیں۔ ہاتھوں کا کمال بھی دیکھیے کہ دنیا میں ہر شخص کے فنگر پرنٹس الگ ہوتے ہیں۔ کوئی 2 انسانوں کے فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اسی لیے پولیس کے محکمے میں جو فارنسک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اس کو فنگر پرنٹس کی وجہ سے مجرم کو ڈھونڈنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ آخر میں
اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیدا ہونے سے مرنے تک ہماری زندگی بنانے اور سنوارنے میں ہمارے ہاتھوں کا جو ہاتھ ہے اس کو پوری طرح سے بیان کرنا ممکن نہیں۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ بائک چلا رہے ہوں یا کار چلا رہے ہوں یا بازار جا رہے ہوں یا بازار سے کچھ خرید کر واپس آ رہے ہوں، گھر میں اپنے کپڑوں کو پریس کر رہے ہوں یا ریموٹ پر انگلیاں پھرا کر ٹی وی کے چینل بدل رہے ہوں یا اپنے موبائل فون پر انگلیوں کی جنبش پر اپنے دوست و احباب سے چیٹنگ کر رہے ہوں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کے ہاتھ ہمیشہ کام پر لگے ہوئے ہیں۔ ہاتھ خدا کی ایک عظیم نعمت ہے جو ہمیں مفت میں مل گئی۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ ان ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہاتھ ایک حیرت انگیز مشین ہے۔ اس مشین کے استعمال سے ہم دولت کما بھی سکتے ہیں اور کمائی ہوئی دولت گن بھی سکتے ہیں، مگر کوئی بھی شخص دولت سے اس مشین کو کبھی نہیں خرید سکتا۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔